دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا، پورے ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ مورتیوں کو بھی پوجنے لگے اور ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا کے ساجی اور ہمارے سفارشی ہیں، نیز یہی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ چنانچہ وہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریادیں بھی انہی سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے داعی تھے اور شرک و بت پرستی سے بیزار، لیکن یہ لوگ ان کو بالکل بھول ہی گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم نہیں ہو گیا، اس میں بھی ایک زمانہ لگا۔ نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے۔ یہ شرک آیا کہاں سے؟ بت پرستی کو فروغ کیسے ہوا؟ بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی، اور کعبہ چونکہ انہی دونوں کی تعمیر تھی، اس لیے ان کو کعبہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت کسی تک محدود نہ رہی، اس کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت محبوب اور متبرک بن گئے۔ اب اگر وہ مکہ سے باہر جاتے، چاہے روزگار کے لیے چاہے کاروبار کے لیے، تو وہاں کا ایک پتھر بھی ساتھ لے لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی۔ پھر بات یہیں تک نہ رہی، جو لوگ مکہ سے کچھ دور رہتے تھے وہ بھی کعبے کے پاس سے پتھر اٹھا اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نصب کر لیے، اور اب وہ کعبے کی طرح ان کا طواف کرتے اور حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ دیتے۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے پہم جہاد کیا تھا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک بات اور تھی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے، ان کے بارے میں تصور تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین میں آ گئے ہیں، اور یہیں سے وہ پتھر مقدس سمجھے جانے لگے۔ کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی قائل تھیں، اس لیے ان میں خلاق عالم کی قدرت کا جلوہ تھا، اس کی طاقت اور عظمت کا پردہ تھا۔ اس لیے جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا کہ یہ ستاروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو وہ بہت متبرک سمجھتے اور ان کی بے انتہا تعظیم کرتے۔ پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا اور ان کی پوجا بھی ہونے لگی۔ نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ چنانچہ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا تو خوبصورت اور سڈول ہوتا، یا جس کی ساخت میں کچھ نیا پن ہوتا، یا جو کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا، تو اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور وہ اس کو پوجنے لگتے۔ پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھے، یعنی اب وہ پتھروں کو خود تراشتے، خود اپنی پسند کے مجسمے بناتے اور جس بزرگ یا دیوتا سے چاہتے انہیں منسوب کر دیتے، نیز جو دل چاہتا ان کے نام رکھتے تھے۔ پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے انہیں پوجنا شروع کر دیتے، عقیدہ و محبت میں ان پر نذرانے چڑھاتے اور ان کے نام پر منتیں مانتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ دیوتا اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، بگڑے ہوئے کام بھی بنا دیں گے اور آخرت میں ذریعہ نجات بھی ہوں گے۔ مکہ میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اور پھر صحن کعبہ میں نصب ہوا، وہ ہبل تھا۔ اس کو لانے والا شخص عمرو بن لوہی تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایک مقام سے گزر ہوا، دیکھا لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں، اس کو یہ منظر بہت بھلا معلوم ہوا۔ چنانچہ ان میں سے اس نے کہا کہ ایک مورتی ہمیں بھی دے دو، ہم اپنے یہاں لے جائیں گے اور ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ اس پر لوگ بخوشی تیار ہو گئے اور وہ مورتی لے کر مکہ آ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ کعبہ میں اور مورتیاں آئیں، ان میں دو مشہور مورتیاں اساف اور نائلہ بھی تھیں۔ یہ چاہے زمزم پر نصب تھیں، کیونکہ اس وقت وہ بالکل پٹ چکا تھا، بہتیرے تو اس کے نام سے نا آشنا تھے۔ پھر یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھیں۔ مثلاً عزا، یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی۔ لات، طائف میں ایک قبیلہ تھا ثقیف، یہ اس کی مورتی تھی۔ منات، مدینہ میں دو مشہور قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ ان کی مورتی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑی آرزوؤں اور تمناؤں سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے اور رب کا سب سے بڑا گھر بنے۔ لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا اور یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا، یہی مرکز توحید منبع شرک بن گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا
اور اب انہیں یاد بھی نہ رہا کہ کبھی اسی گھر سے توحید کی صدا بلند ہوئی تھی، بلکہ اب ان کے لیے یہ تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں کے خلاف بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، اب اسی باپ کی اولاد بتوں کی پاسبان بنی ہوئی تھی۔ مکہ میں شرک کہاں سے آیا؟ مکہ میں نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں، اور نہ جانے کتنی قومیں حکمران ہوئیں اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ باغ دوڑ کسی کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح ان کا تعاون کیا۔ مکہ میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ قصی پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ہمت کی۔ انہوں نے ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الندوہ رکھا۔ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کر کے شہری مسائل پر غور کرتے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے۔ وہیں پر مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے اور شادی بیاہ کے مسائل بھی طے ہوتے۔ پھر قصی نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے کعبہ کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کر دیے۔ البتہ بیچ میں بھی بہت کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئیں تو طواف وغیرہ میں کوئی زحمت نہ ہو۔ قصی نے اپنے دور میں بڑے بڑے کام کیے جو ایک زمانے تک یادگار رہے۔ مشعر حرام انہی کی ایجاد ہے جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلتے تھے۔ انہوں نے تمام قریشیوں کو جمع کیا اور تقریر کی، بھائیو، کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کر کے آتے ہیں۔ بھائیو، ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے 2 عہدے قائم کیے۔ ایک سقایا، اس کا کام تھا کہ حاجی آئیں تو ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے۔ چاہے زمزم پٹ چکا تھا، اس لیے پانی کمیاب بھی تھا، بہت دور دور سے لانا پڑتا۔ نمبر 2، رفادہ۔ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منی اور مکہ میں حاجیوں کی ضیافت کی جاتی، اسی کے ذمے اس کا انتظام تھا۔ کعبہ سے متعلق بھی ایک عہدہ قائم کیا اور اس کا نام حجابہ رکھا۔ جو اس عہدے کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبے کا کلید بردار ہوتا۔ کعبے سے متعلق سارے کام اسی کے سپرد ہوتے۔ کوئی کعبے کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لیتا، اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا۔ یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے۔ اگر کسی کو ان میں سے کوئی عہدہ مل جاتا یا کسی عہدے میں دوسرے کا شریک ہو جاتا تو مارے خوشی کے وہ پھولا نہ سماتا، سمجھتا کہ گویا اسے کسی اقلیم کی بادشاہت مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قصی نے ان سارے عہدوں کو اپنے لیے مخصوص رکھا۔ یہ عہدے تو حج اور کعبہ سے متعلق تھے، ان کے علاوہ اور بھی کئی عہدے تھے جو سب قصی کے ہاتھ میں تھے۔ پھر جب وہ پورے ہو گئے اور ساری ذمہ داریوں کا بار اٹھانا دشوار ہو گیا تو انہوں نے یہ تینوں عہدے عبدالدار کے سپرد کر دیے۔ یہ قصی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ بعد میں یہ عہدے عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے۔ قصی کے ایک اور بیٹے تھے عبد مناف۔ کیونکہ ان کی اولاد اثر و رسوخ میں عبدالدار کی اولاد سے بڑی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا چچیرے بھائیوں سے ان عہدوں کے چھیننے کا۔ چنانچہ بڑی کشمکش رہی۔ خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے ہوا کہ یہ دونوں عہدے تقسیم کیے جائیں۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقایا اور رفادہ آیا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دل عزیز تھے، مال و دولت سے بہرہ مند تھے، اس لیے یہ دونوں عہدے انہی کو ملے۔ ہاشم بہت دردمند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے، یہی وجہ ہے کہ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی۔ چنانچہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکہ کے غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچی۔ اس کا بندوبست کیا کہ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے بیرون ملک جائیں اور وہاں تجارت کریں۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں۔ گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف۔ انہی نے رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی کہ قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لٹ جانے کا خطرہ رہتا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا
اور مختلف قبیلوں میں جا جا کر ان سے معاہدہ کیا کہ قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں لے کر جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں غارت گری کا بازار گرم تھا، پر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے۔ اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں وہ خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکہ میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے اس موقع پر شوربے میں روٹیاں چورا کیں اور لوگوں کو کھلایا۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، کہ حشم کے معنی ہے چورا کرنا، اور ہاشم کے معنی ہوئے چورا کرنے والا۔